ہمیں بچوں کو پاکٹ منی دینی چاہیے کہ نہیں دینی چاہیے، کتنی دینی چاہیے، وہ پاکٹ منی کہاں پہ خرچ ہونی چاہیے، کون ڈیسائیڈ کرے گا؟ آج ہم ساری چیزوں کے بارے میں بات کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل۔ میں ہوں فرح اور میں نے 5 ایئرس سے اپنے بچوں کو ہوم اسکول کیا ہوا ہے، 13 ایئر اولڈ، 7 ایئر اولڈ اینڈ 5 ایئر اولڈ۔ اور اپنے اس چینل پہ میں شیئر کرتی ہوں جو چیزیں میں ان کو کراتی ہوں، جو ایکٹیویٹیز ہم کرتے ہیں۔ جو لوگ انٹرسٹڈ ہوں ضرور سبسکرائب کریں میرے چینل کو اور بیل آئیکن پہ بھی ضرور کلک کریں۔ چلو جی، آج ہم بات کریں گے پاکٹ منی کے بارے میں۔ ایک چیز کہ جب نافیہ کر رہی تھی کام تو تب میرا تھا کہ بچوں کو پیسے نہیں دینے چاہیے، کام کر رہی تھی نافیہ جب چھوٹی تھی، ٹھیک ہے، کیونکہ پھر بچے مطلب ان کو چیز چاہیے نا تو آپ ان کو کھلا دیں، جو لا کے آپ لے آئیں۔ مطلب میرا سسٹم تھا کہ آپ گھر پہ لے آئیں جو بھی آپ نے لانا ہے، چاکلیٹ کینڈی یا جو بھی بچے کو کھلانا ہے، اور وہ بچے کو دے دیا، وہ کھا لے۔ اور اسی طرح جیسے ہم ریوارڈ دیتے ہیں نا، تو اس طرح سے مطلب کام کر لیا تو اس کی چاکلیٹ ملے گی یا اس طرح سے کر کے نا، اور اس طرح میں کر رہی تھی، جس کی وجہ سے نافیہ بڑی بھی ہو گئی تھی، مطلب اتنی بڑی نہیں ہو گئی تھی لیکن 5-6 سال کی بھی ہو گئی تھی، تو اس کو نہیں پتا تھا پیسوں کے بارے میں کہ 10 روپیز کتنے ہیں، تو یہ 50 روپیز ہیں، تو یہ اتنے۔ اچھا، تو پھر ہوا کیا جی، وہ میتھ میں کوسچن آ گئے۔ اب وہ کوسچنس کی اس کو سمجھ ہی نہ آئے، کیونکہ اس کو پیسے وہ خرچ نہیں کرتی تھی تو اس کو سمجھ ہی نہ آئے۔ اب وہ کانسیپٹ اس کو دینا اتنا مشکل ہو رہا تھا میرے لیے، پھر تب تو مجھے اس کو انٹروڈیوس کرانے ہی پڑے، پیسے مجھے اس کو بتانا ہی پڑا۔ اور پھر کیونکہ اگر اس کو کوسچن کی سمجھ نہ آتی تو اس کے نمبر کم آنے تھے پیپر میں، ہے نا، وہ بھی میری برداشت سے باہر ہونا، تو اب گریڈ بھی بچی کا ہم نے اچھا رکھنا تھا۔ تو یہ ہوا میرے ساتھ۔ اوکے، دین آئی سرچڈ کہ بچے کو پیسے دینے چاہیے نہیں دینے چاہیے، وٹ ایور یو نو۔ ایک چیز تو مجھے خود جو میں نے اپنے ایکسپیرینس سے سیکھی کہ اگر بچے نے میتھ کے وہ سوال کرنے ہیں تو اس کو کانسیپٹ دینا ہی دینا پڑنا ہے۔ تو میں نے اس لیے اپنے باقی دونوں بچوں کو یوز کرانے شروع کر دیے پیسے، مطلب کہ ٹھیک ہے۔ اس سے یہ ہوا کہ بچے کو دیکھو خود ہی پتہ چلتا تھا، ورنہ نافیہ کو پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ دیکھو 50 روپیز ہیں تو 50 اور آ جائیں گے تو کتنے بن جائیں گے، 60 روپیز کتنے ہوں گے، 200 روپیز کتنے ہوں گے، یو نو، جو کہ مجھے تھوڑی سی عجیب سی بات لگی، اور میں نے کہا لے یہ چیز میں اس کو سکھاؤں مطلب۔ اور پھر جب میں نے سرچ وغیرہ کیا تو اس سے مجھے پھر آئیڈیا ملا کہ آپ کی مرضی ہے، آپ بچے کو انٹروڈیوس جب کرانا چاہیں منی سے، لیکن اب جیسے میرے بچے نہیں جاتے اسکول تو اب ان کے اگر میتھ میں کوسچن آئے تو میں ان کو اسکپ کرا سکتی ہوں، اگر میں نے اپنا وہ آئیڈیا رکھنا ہو کہ میں نے فی الحال بچوں کو پیسوں کے انٹروڈکشن اس طرح نہیں دینا، ٹھیک ہے، وہ میری مرضی ہے۔ لیکن یہ کہ آپ بچے کو دے سکتے ہیں پیسے، اور پھر آپ اس کو ایک تو کانسیپٹ آ جائے گا منی کا، ٹھیک ہے، پھر اس کو یوز کرنے کے حوالے سے آپ گائیڈ لائنز دے سکتے ہیں کہ آپ نے یہ پیسے یہاں یوز کرنے ہیں۔ جیسے کہ اب منی باکسز ہیں میرے بچوں کے پاس ماشاء اللہ، اینڈ دے ہیو ٹو یوز دیٹ منی ٹو سیو، ٹھیک ہے، کچھ اس میں سے یہ ڈیلی خرچ کر سکتے ہیں اور باقی یہ لوگ سیو کر لیں گے، اور یہ بھی آپ کی مرضی ہے کہ آپ روز نہیں بھی خرچ کرنا چاہ رہے تو آپ وہ بھی سیو کر لیں، نو پرابلم ایٹ آل۔ تو یہ آپ کو بتانا پڑے گا۔ باقی یہ کہ پیسے کو لے کے ایک چیز امپورٹنٹ ہمیں سمجھنی چاہیے کہ منی جو ہے وہ ایک ٹول ہے، اس کو ایز اے ٹول یوز کرنا چاہیے، اور یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہوتی کہ جس کو بے دریغ ضائع کیا جائے یا بے وقوفی سے خرچ کیا جائے، یا جس کو فضول خرچی بھی کہا جاتا ہے، یو نو، ہمارے ریلیجن میں بھی اس کو کتنا ڈسکریج کیا گیا ہے۔ تو آپ کو بالکل رسپانسبلٹی شو کرنی چاہیے ریگارڈنگ منی۔ اس لیے میں اس چیز کو نہیں اچھا سمجھتی کہ آپ بچے کو جتنے مرضی پیسے دے دیں اور کہیں جا بیٹا اڑا۔ مجھے یہ چیز بہت ہی عجیب سی اور خوفناک سی لگتی ہے، ڈینجرس سی لگتی ہے، کیونکہ بچے اتنے چھوٹے ہوتے ہیں، دے ڈونٹ نو۔ اور آپ دیکھیں کہ بچہ جب شاپ کے اندر جاتا ہے کسی تو اس کو سب کچھ ہی چاہیے ہوتا ہے، ہی نیڈز ایوری تھنگ، اور بہت ڈیفیکلٹ ہو جاتا ہے آپ کے لیے، آپ اس کو پوری دکان تو خرید کے نہیں دے سکتے نا، اور دینی بھی نہیں چاہیے نا، اس مطلب دیں بھی کیوں؟ ٹھیک ہے، ہمیں اپنے بچے کو شروع سے تھوڑا سا ریئلسٹک رکھنا چاہیے، اور پیسے کی اہمیت کا احساس ہونا چاہیے بچے کو کہ ہم کس طرح یوز کرتے ہیں۔ تو پھر آبویسلی ہم گفٹ کا رکھ لیتے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ کو گفٹ ملے گا، آپ کی برتھ ڈے پہ ملے گا، یا آپ پاس ہو گئے تو تب ملے گا، یا
اس طرح سے ہے. تو اب آپ اتنے مطلب بچے کو جس کو کہ چھوٹا سا اس کا برین ہے، اس کو منی کو اس طرح سے نہیں وہ دیکھ پاتا، تو آپ اس کو اتنے سارے پیسے دے کے اس کو کیا سکھانا چاہ رہے ہیں کہ جہاں بیٹا اس کو اڑا، پھر وہ کچھ بھی ڈینجرس بائی کر سکتا ہے جو کہ نہیں اچھا اس کے لیے. تو اس لیے میں تو بہت ہی کیلکولیٹڈ ہو کے بچوں کے ساتھ ڈیل کرتی ہوں ریگارڈنگ منی. آئی ڈونٹ نو، ہر کسی کا اپنا کانسیپٹ ہوتا ہے. کچھ لوگ بچوں کو بہت زیادہ پیسے دینا چاہتے ہیں اور خرچانا چاہتے ہیں. تو ضرور آپ بھی شیئر کریے گا کہ کیسا ہے آپ کا ٹیمپرامنٹ ریگارڈنگ منی. آپ کو کیا لگتا ہے کہ بچوں کو پیسے بہت دینے چاہیے، کم دینے چاہیے، مناسب دینے چاہیے؟ ٹھیک ہے، تو ایک پاکٹ منی فکس ہونی چاہیے. اور مطلب فیل کیا ہوتا ہے آپ کو؟ میں نے آج جیسے بتایا نا کہ مجھے فیل ہوتا ہے کہ نو یو شوڈ ناٹ گیو لاٹ آف منی، اور انٹینڈیڈ منی دے دینا کہ مطلب آپ اس کو پوچھ ہی نہیں رہے کہ ویئر یو آر اسپینڈنگ اٹ اینڈ واٹ از ہیپننگ. کیونکہ جب تک وہ تھوڑا سا بڑا نہیں ہو جائے گا اس کو اس چیز کی انڈرسٹینڈنگ نہیں آئے گی. اچھا، پھر میں نے اپنے بچوں کو پیسے دینے شروع کیے. ٹھیک ہے، ان کو ان کے دادا وہ بھی دیتے ہیں، اور ہمارے یہاں پہ آبویسلی محلہ سسٹم ہے تو بچے جاتے ہیں شاپس پہ اینڈ دے، اور وہاں پہ کوئی اتنی زیادہ اچھی کوالٹی کی، بلکہ ہمارے یہاں اتنی اچھی کوالٹی کی چیزیں نہیں ملتی بچوں کی، ایڈیبلز اسپیشلی، جیسے کینڈیز ہو گئیں، چاکلیٹس ہو گئیں، یہ وہ جن کے اوپر پیسے اسپینڈ کرنا تو ٹوٹل آپ اپنی ہیلتھ کو بھی ڈسٹروائے کرتے ہیں. تو ڈیفینیٹلی اس سے ریلیٹڈ بھی مجھے ایجوکیٹ کرنا پڑتا ہے اپنے بچوں کو بار بار کہ آپ نے کوئی گندی چیز نہیں لے کر کھانی، آپ یہ لے آنا، آپ وہ لے آنا، کہ کانسٹنٹ اسٹرگل ہے ڈیلی کی. اور زیادہ تر تو آئی جسٹ انکریج دیم کہ وہ اس کو منی باکس میں ڈالیں، اور جب پیسے جمع ہو جائیں گے تو ہم اس سے کوئی چیز لے لیں گے، یا ہم کسی اچھے اسٹور پہ چلے جائیں گے اور وہاں پہ آپ پھر بائی کر لینا چاکلیٹس اور اس طرح نا. اور اللہ کا شکر ہے میرے بچوں کو بھی ٹیسٹ سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ چیز نہیں اچھی، اور ان دے فیل دیٹ کہ انہوں نے پیسے ضائع کیے ہیں اس کو نا خرچ کر کے. تو یہ چیز ہو جاتی ہے جو کہ اچھی ہے. ٹھیک ہے، اور کیونکہ اب وہ پیسے کلیکٹ کرتے ہیں، اور ماشاءاللہ جیسے آپ ویڈیو میں بھی دیکھ رہے ہیں کہ محمد ریب نے ڈرون بائی کیا ہے، کیونکہ اس کو انتہائی زیادہ شوق ہے. آلریڈی آپ کو پتہ ہے مشینری میں، الیکٹرانکس میں، تو وہ ڈرون کی ویڈیوز دیکھ کے تو بس اس کے سر پہ سوار تھا کہ مجھے ڈرون ہی لینا ہے. اور اس نے بہت محنت سے یہ 4000 روپیز کلیکٹ کیے ہیں. آنیسٹلی مطلب 2 ایئرز اس کو لگے ہوں گے ماشاءاللہ، لیکن اس نے کافی اس میں پیسے جمع کیے ہیں. وہ خرچ کرتا تھا لیکن زیادہ تر وہ کوشش کرتا تھا سیو کرنے کی. تو اس سے اس کو ایک اچھی ہیبٹ بھی اس کے اندر ڈیولپ ہوئی کہ میں اس کو سیو کر رہا ہوں پیسے، اور اب اپنے پیسوں سے اس نے پھر اب ڈرون منگا لیا. اینڈ ہی واز ویری ہیپی. اور مجھے یہ چیز اس طرح سے اچھی لگی کہ دیکھیں کہ میں تو مطلب مجھے تو کوئی انٹرسٹ نہیں ہے ڈرون میں مطلب ٹھیک ہے، حالانکہ مزہ آتا ہے اس کو چلاؤ تو، بٹ بیکاز آئی ایم ناٹ ان ٹو دا مشینری، آئی ایم ناٹ ان ٹو دا مشینز، مجھے نہیں کوئی انٹرسٹ اس میں. تو اس لیے میرے بچے کو چلو شوق تھا تو وہ اپنے شوق کو خود سے پورا کر سکا، ورنہ کیونکہ مجھے خود انٹرسٹ نہیں ہے. نارملی ماں باپ جس چیز کو اتنا امپورٹنٹ نہ سمجھے تو وہ پھر اس کو اپنے بجٹ میں نہیں جگہ دیتے. تو میں شاید اس کو نہ لے کر دے پاتی ڈرون. ٹھیک ہے، کہ مطلب اب میں آپ کو 4000 کا ڈرون لے دوں کس چکر میں تو یہ چیز اچھی ہوئی کہ اس نے خود سے ہی اس کو منی کلیکٹ کر کے اور اس نے بائی کر لیا. اینڈ ناؤ ہی واز ویری ہیپی کہ اس نے اپنے پیسوں سے بائی کی. دوسری چیز یہ کہ میں نے جو دیکھا ہے کہ بڑے ہو کر بھی آپ پیسوں کو اس طرح سے یوز نہیں کرتے رسپانسبلٹی سے. ٹھیک ہے، جب آپ کو پتا ہوتا ہے نا کہ یہ میرے پیسے ہیں، میں نے اپنے پیسوں سے چیز خریدی ہے، تو آپ اس کو کیئر بھی کرتے ہیں اور آپ کو احساس بھی ہوتا ہے ایک ذمہ داری کا، آپ رسپانسبل فیل کرتے ہیں. دوسری یہ چیز کہ اگر آپ کو کسی کھلونے کے لیے یا کسی بھی چیز کے لیے ضد کرنی پڑتی ہے اپنے پیرنٹس سے، تو یہ چیز آپ کو لائف ٹائم فکس ہو جاتی ہے آپ کے دماغ میں، کیونکہ آپ رو کے اپنے پیرنٹس سے کہہ رہے ہوتے ہیں ہمیں یہ لے کر دو، ہمیں یہ لے کر دو، اور وہ نہیں لے کر دیتے، تو آپ کو ایک ہیلپ لیسنس فیل ہوتی ہے ایز اے چائلڈ. اور یہ چیز بھی آپ کے بڑے ہونے تک آپ کے ساتھ چلتی ہے. اور جب آپ کے پاس پیسے آ بھی جاتے ہیں نا، ایون ایٹ دیٹ ٹائم یو فیل کوائٹ ہیلپ لیس. آپ کو چیز ایک چاہیے، ضرورت ہے آپ کو، لیکن آپ وہ چیز لے نہیں پا رہے ہوتے. یہ چیز ضرور آپ لوگ بھی نوٹ کیجیے گا اپنے اندر. میں بھی بہت اس چیز کو نوٹس کرتی ہوں کہ ہمیں کوئی چیز چاہیے ہوتی ہے، ہمارے پاس اس کو لینے کے پیسے بھی ہوتے ہیں، لیکن ہم پھر بھی وہ نہیں لے پا رہے ہوتے. ہم اتنا ہیلپ لیس فیل کرتے ہیں، ہمیں لگتا ہے کہ نہیں ہم وہ لے ہی نہیں سکیں گے. اسی طرح سے کچھ چیزیں ہمیں لگتا ہے کہ بہت ہی ہماری آؤٹ آف رینج ہے، ہم کبھی بھی نہیں وہ لے سکیں گے.
تو یہ مائنڈ سیٹ اور یہ مینٹالٹی تبھی بنتی ہے جب بچے کو ہر چیز کے لیے ضد کرنی پڑتی ہے کہ مجھے لے کر دیں، مجھے لے کر دیں، اور یہ ان کے برین کو بہت افیکٹ کرتی ہے، کیونکہ پیرنٹس کی تو اپنی پریورٹیز ہوتی ہیں اور سب کچھ ہوتا ہے. دوسرا، پیرنٹس اتنے ایجوکیٹڈ بھی نہیں ہوتے کہ ہم بچے کی کون سی نیڈز کو یا ضد کو مان لیں اور کون سی کو نہ مانیں، یا ٹائم پیرنٹس کے پاس اتنے ریسورسز بھی نہیں ہوتے کہ وہ مان سکیں بچے کی ہر ضد نا. اور جس کے ساتھ پیرنٹس ڈفرینٹ طرح سے ڈیل کرتے ہیں، کہیں جھوٹ بول کر، کہیں کچھ کر کر، آل دیز تھنگز آر کوائٹ ڈیمیجنگ فار دا چائلڈ. سو ڈیفینیٹلی پیرنٹس کو اپنی ایجوکیشن بھی انکریز کرنی چاہیے تھوڑی سی. اور اگر بچے کے پاس پیسے ہوں گے، یو آر گیونگ ہم دا منی، اور وہ اس کو سیو کر رہا ہے، اور پھر وہ اس کو جو اس کو چیزیں چاہیے، مطلب ایک لیول تک آپ اس کو فریڈم دے سکتے ہیں نا کہ یو کین یوز یور منی، تو یہ اس کو بہت ہی برین کے اوپر افیکٹو اس کا اثر پڑتا ہے، جو کہ آنے والے دنوں میں اس کے لیے ڈیسیژن لینے میں بہت ہی ہیلپ فل ہوگا. ایٹ لیسٹ ہی ول ناٹ فیل ہیلپ لیس فردر ان لائف. جب بھی اس کو کوئی چیز لینی ہوگی یا کوئی ایسی چیز جو اس کو بہت ہی آؤٹ آف ریچ لگے گی، تو وہ اس کو نہیں لگے گی انشاءاللہ. اس کو لگے گا ٹھیک ہے، اوکے، آئی جسٹ نیڈ دس مچ اماؤنٹ اینڈ دیٹس اٹ، دین آئی کین بائی اٹ. جبکہ ہم لوگوں کو دیکھیں کہ بہت زیادہ چیزوں میں ریسٹرکٹڈ فیل کرتے ہیں ہم لوگ. میں تو خود بہت زیادہ کچھ چیزوں میں ریسٹرکٹڈ فیل کرتی ہوں، کیونکہ آپ نے بچپن میں کبھی نہ کبھی وہ ضد کی ہوتی ہے کسی چیز کے لیے جو کہ نہیں فلفل ہوئی، اسپریس ہو گئی، تو وہ ایموشن آگے چلتا ہے اور آپ کو ڈسٹرب کرتا ہے. So this was my little story regarding the pocket money and all that، کہ کیسے یہ چینج آیا اور کس طرح سے میں نے کس چیز کو امپورٹنس دینی شروع کی. آپ لوگ بھی بالکل اپنی سٹوری شیئر کر سکتے ہیں، کیونکہ ہمارے ڈفرینٹ ابھی میں اور بھی کافی اس چیز کو اسٹڈی کر رہی ہوں، یو نو، اینڈ ریسنٹلی آئی ہیو ریئلائزڈ کہ سیونگس کو لے کر اینڈ اس چیز کو لے کر یو نو کافی ہمارے کانسیپٹس ہیں ہی نہیں. کیونکہ فائنینشیل ایجوکیشن ہمیں کون دیتا ہے؟ نو ون. کوئی سبجیکٹ نہیں ایسا پڑھایا جاتا، کوئی گھروں میں ایجوکیشن نہیں ہے، پیرنٹس کو خود ایجوکیشن نہیں ہوتی، تو اس چیز کو اسٹڈی کرنا پڑتا ہے. اور میں کافی اب جو فائنینشیل ٹاپک پہ دیکھتی ہوں ویڈیوز، تو کافی چیزیں مجھے سمجھ آتی ہیں، اور کافی چیزیں مجھے لگتا ہے کہ میں جو ہے وہ نہیں مجھے آتی تھی پہلے. اگر پہلے پتہ ہوتی تو میں اس کو کافی بہتر طریقے سے لے کر چلتی. فائنینشلی آپ کو مینجمنٹ آنی چاہیے، بہت ضروری ہے، کیونکہ پیسے کمانا آسان ہے، اس پیسے کو آگے سنبھالنا اور یوز کرنا پراپرلی، دیٹ از دا موسٹ ڈیفیکلٹ تھنگ. جبکہ ہمارے دماغوں میں یہ ہوتا ہے جی پیسے کمانا بہت مشکل ہے، نو، پیسے کمانا مشکل نہیں ہے، اس کو آگے آپ اس کو ہینڈل کیسے کرتے ہیں، دیٹ از دا ڈیفیکلٹ تھنگ. تو اس کے لیے ہی یہ کوشش ہوتی ہے کہ بچپن سے ہی آپ اپنے بچوں کو تھوڑی بہت فریڈم دے دیں، تھوڑا بہت اس طرح سے رسپانسبلٹی آہستہ سکھائیں. اور انشاءاللہ ان فیوچر بھی میں چاہتی ہوں کہ میں اپنے بچوں کے اوپر اور رسپانسبلٹی ڈالوں فائنینشلی، جسٹ ٹو گرو دیم، ٹھیک ہے، جسٹ ٹو گرو دیئر برینس. تو بالکل اگر آپ وہ ایکٹیویٹیز دیکھنا چاہتے ہیں، جاننا چاہتے ہیں، تو سبسکرائب کریں میرے چینل کو جلدی سے، اور بیل آئیکن پہ بھی کلک کریں، لائک کریں اس ویڈیو کو، ٹھیک ہے، تاکہ آپ دیکھ سکیں کہ کیا کرتی ہوں میں اپنے بچوں کے ساتھ، کیا کروں گی منّے تیرے ساتھ. محمد عریب پاس بیٹھ کے اتنے دھیان سے وہ سن رہا پورا میرا وائس اوور. کیا سمجھ آ رہی بیٹا؟ ہاں بھائی کو کچھ بھی نہیں سمجھ آ رہی. ہاں جی، بھائی کا بھی اپنا چینل ہے، نافیہ کا بھی اپنا چینل ہے، عبد المعید کا بھی اپنا چینل ہے. ہاں جی کے بابے. تو تینوں کے لنک ہیں نیچے ڈسکرپشن میں، اگر آپ انٹرسٹڈ ہوں تو دیکھ سکتے ہیں آپ میرے بچوں کا کام بھی جا کے، کہ وہ کیسے اپنی کریٹیوٹی کو یوز کر رہے ہیں. ٹھیک ہو گیا، چلو جی، آج کے لیے اللہ حافظ.